اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات سید محمد نقوی ابن سید علی اوسط نقوی کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند صلوات۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اصل میں مرثیہ میرے بھائی نے ایک قدیم طرز اور بزرگوں کا لکھا ہوا مرثیہ جس میری خود ایک عجیب کیفیت مصائب میں ہو گئی تو مجھے دوبارہ سے اپنے آپ کو بحال کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ ایک بلند صلوات اور پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد خاندانی طور پر ہم خود مرثیہ خان ان کی اولاد ہیں۔ میرے دادا، میرے پردادا، میرے والد ملتان میں پڑھنے آتے رہے۔ بہت سے لوگ شاید جانتے بھی ہوں۔ یہ جو سوز خانی ہے، مرثیہ خانی ہے، یہ ہماری عزاداری کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کا ایک خاص اثر ہے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ اسے حاصل کرو، اپنے ان بزرگوں سے سیکھو اور اس ادائے عزا کو، اس رسم عزاداری کو محفوظ رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت پڑھی ہے۔ آیت کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس کا جو آغاز اور اس کا جو اختتام ہے وہ معمولاً ہم خطیب اور ذاکرین نہیں پڑھتے، کیونکہ بیچ والا حصہ جو ہے اس کا ہی حسن اتنا ہے کہ وہی بیان ہو جائے تو وہ بیان زیادہ ہے اور وقت کم ہوتا ہے، لیکن اگر اول اور آخر کو بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے حسن میں، اس کے نور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو درمیانی حصہ معمولاً ہم پڑھتے ہیں وہ سب کو بچوں کو یاد ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربہ سے، میرے قرابت داروں سے، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، میرے قرابت داروں سے، میرے قربہ سے اظہار محبت یعنی مودت کرو۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے، لیکن جو آیت شروع ہو رہی ہے اور جو آیت ختم ہو رہی ہے اس کا اپنا حسن ہے۔ ذرا ایک دفعہ سن لیجئے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ دیکھیے حسن بڑھ گیا نا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے۔ اب بشارت اللہ کی ہے، اور بشارت بھی اللہ نے بشارت کہہ کر جن کا ذکر کیا ہے ان کا کام بھی بشارت ہے۔ جی جی، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین۔ اچھا، بشارت بھی کس کو ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں، مشکل میں رہتے ہیں، مصیبتوں میں رہتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، تو حق بھی انہی کا ہے کہ بشارت دی جائے۔ جو پریشان رہتے ہوں، جو مصائب کا سامنا کرتے ہوں، جن کو الجھنیں رہتی ہوں، جنہیں کردار محفوظ رکھنے کے لیے جگہ جگہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جی جب شام سے طرح طرح کی چالیں چل لی جانے لگیں تو مولا نے ایک خط کی صورت میں انہیں جواب لکھا تھا، ادھر سے بھی خط آیا تھا۔ اچھا، خط بڑا عجیب تھا، اس میں کہتا ہے کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، توجہ ہے حضرات کی، اور آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ کے دادا بھی، میرے دادا بھی، 3-4 بڑوں کے نام بتا دیے، اور کہا کہ جی ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کیا کام حکومت، آپ میرے حوالے کریں، اور ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور خوش اسلوبی سے آپ میرے حوالے کر دیں۔ بہت کچھ اس کے اندر لکھا تھا، تو حضرت نے اس کا جواب نظم میں دیا۔ وہ نثر میں خط تھا، حضرت نے نظم میں جواب دیا۔ تو وہ جو جواب نظمی جواب ہے وہ طویل ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے علی مظہر کبریا نامی کتاب کا نام بھی تو دیکھیے کیسا ہے، علی مظہر کبریا۔ اس کتاب کے اندر مولا علی کا وہ خط جواب تحریر کیا ہے، تو اس کے چند شعر جو اس وقت میرے مضمون میں آ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ جی توجہ ہے حضرات کی، سبقتکم الی الاسلام، دوسرے مصرے پہ تو میں کہتا ہوں کہ ایمان کی وہ ایک جلا مل رہی ہوتی ہے۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں کوئی، اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَىٰ وَيَمْسَىٰ، وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرُ مع الْمَلَائِکَةِ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ تم کیسے ہو، تمہارے ابا کیسے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک اور شعر میں جو یاد آ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا۔ بھائی میں ایک جملہ ضرور اس شعر کی تشریح میں کہوں گا، دنیا کی بیگمات فخر کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر فلاں افسر، فلاں جرنل، فلاں صدر مملکت، وزیر اعظم، خاتون اول، وہ اپنے شوہر کی بنیاد پر فخر کر رہی ہوتی ہیں، اور دنیا تعارف یہ کرواتی ہے یہ ان کی زوجہ ہیں۔ یہ عجیب جوڑا ہے، علی و بطول کا یہ عجیب جوڑا ہے کہ علی فخر کر رہے ہیں میں فاطمہ کا شوہر، وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور وہ بنت محمد میری راحت جان ہے۔ مَسُوتٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، جس کا خون میرا خون، جس کا گوشت میرا گوشت۔ اور وہ دو شعر، دو مصرے اور سن لیجئے کہ فرماتے ہیں، اور قربان جائیں فصاحت و بلاغت جس کے نام پر اسے علی کہتے ہیں نا، مولا علی کے ان دو مصروں میں دیکھیں کیا فصاحت ہے۔ فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ کیا لہجہ ہے، میں نبی، صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی۔ میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، تم میں کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے؟ فرماتے ہیں جب ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جب اڑنے لگتا ہوں، پرواز لیتا ہوں، تو کوئی دنیا کی طاقتور شے نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے، اور جب میں بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے۔
یہ مولا اس خط کے اندر ایک جملہ جس کی خاطر میں نے آپ کو مولا کا کلام بھی سنا دیا. مولا فرماتے ہیں لولا الدین والتقى لکنت ادہل عرب. اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا. سبحان اللہ. یعنی علی مولا اپنے چاہنے والوں کو ایک راستہ، ایک رہنمائی عطا کر رہے ہیں کہ تمہیں چالیں اگر آتی بھی ہوں تو یہ جان لینا کہ یہ چال کہیں دین اور تقوی کے خلاف تو نہیں ہے. لہٰذا جب دین اور تقوی ہمیں بار بار ہمارے پیروں کی زنجیر بن جائے، جب دین و تقوی ہمارے لیے ہماری ضرورت بن جائے، لفظ مجبوری نہیں بولوں گا، تو پھر ہم بہت سارے کام نہیں کرتے. جب ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے تو پریشانیاں اٹھائیں گے. ہر کام ہم نہیں کر سکتے بھائی، ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ جملہ کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ سے ظلم نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ سے ظلم نہیں ہو سکتا تو علی سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور جب علی مولا سے گناہ نہیں ہو سکتا تو چاہنے والوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ علی راضی ہو جائے. تو اب پھر پریشانیاں ہوں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ان کا حق ہے کہ جو اس کیفیت سے زندگی گزار رہے ہوں کہ انہیں اللہ بشارت دے، اور اللہ بشارت عطا کر رہا ہے صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو. یعنی اگر میں اپنے لفظوں کو یوں بدل کے کہوں کہ سیدہ کا قرآنی ایک اور نام بھی ہے، سیدہ کا قرآن میں ایک اور نام بھی ہے، سیدہ کا قرآن میں ایک نام بشارت ہے. بھئی آیت آگے بڑھے گی تو یہ روشن ہوگا نا. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے. اچھا، بشارت اللہ کی ہے تو اللہ نے کیا کہاں کہا؟ اللہ نے آیت آگے بڑھتی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں، نبی سے کہلوا رہا ہے. بشارت اللہ کی ہے، کہیں گے نبی. جتنے حساس موضوعات اور عقائد تھے وہ نبی سے کہلوائیں اللہ نے. چاہتا تو سورہ شروع ہو جاتا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، مگر سورہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ ہو اللہ احد سے. قل ہو اللہ احد. تم کہہ دو. تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ نبی سے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا، اللہ نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ میں اللہ بھی وہ منوانا چاہتا ہوں جو میرا مصطفیٰ سمجھائے. ہاں، اپنی پسند کا اللہ مت ماننا. میرا نبی جو اللہ بتائے، میرا علی جو اللہ بتائے وہ اللہ مانو. اچھا، اللہ کو جان ہی نہیں سکتا کوئی ان دونوں کے علاوہ. سرکار کی صریح حدیث ہے، سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ یا علی، اللہ اکبر، ما عرف اللہ الا انا و انتا. یا علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے. یا علی، ما عرفنی الا اللہ و انتا، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے. یا علی، ما عرفک الا اللہ و انا، اور تمہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. بھائی بزرگوں کا نعرہ لگانا تو ایک حسن ہے، مگر جوان کہاں بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بشارت اللہ کی ہے مگر آتی ان کے ذریعے ہے. جی، نعمتیں اللہ کی ہیں، اترتی ان پر ہیں اور ہم تصدق میں کھاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہو تو. علم اللہ کا ذاتی ہے، ملتا باب شہر علم سے. رزق اللہ کا ہے، بڑھتا ان کے ہاتھوں ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد. تھک تو نہیں رہے؟ ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا. اللہ نے بندوں کے رزقوں کو معین کیا ہے اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے. عجیب ہے، یہ کھاتا ان سے ہے، لیتا ان سے ہے، اور یہ کلمہ کسی اور کا پڑھتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قدرت اللہ کی ہے مگر ظاہر اس سے ہوتی ہے کہ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا.
لہذا مولا فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا بل بقوت الرحمانیہ، میں نے قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے۔ اگر آمادہ ہیں جملہ ہدیہ لینے کے لیے تو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جس کے وجود میں اللہ کی قدرت اتر آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لی نا آپ نے؟ یعنی جس کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو۔ عجیب عجیب حسین اور معرفت سے مملو اور منور جملہ ہے حدیث معصوم کے زبان مبارک پر جو زیارت کے اندر آیا ہے، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اے وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ہم پر اللہ کی تجلی جن کے ذریعے سے ہوتی ہے وہی تو صفات پروردگار کے مظہر ہے۔ اب بشارت اللہ کی، علم اللہ کا، رزق اللہ کا، قدرت اللہ کی جو ان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جی بھئی ایک جملہ میں مولائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی رحمت اللہ کی ان کے ذریعے، رزق اللہ کا ان کے ذریعے سے، بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے، تو پھر مباہلے میں بھی لعنت اللہ کی آئے گی ان کے ذریعے۔ تو اب یہ بشارت اللہ دے رہا ہے اور اپنے نبی سے قل، میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہتا۔ جو میں نے محنت کی، جو میں نے مشقتیں اٹھائیں، میں نے ہجرت کی، میں نے صعوبتیں برداشت کی، پتھر کھائے، اور پتھر تو پھر ایک جسمانی تکلیف تھی، جو ذہنی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو روحی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو مجھے ایسے ایسے جملے کہے گئے، کبھی معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، قرآن میں نہ آیا ہوتا تو مجھ سے بھی بیان نہ ہوتا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، یہ سارے باتیں قرآن مجید کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ نبی مکرم کی کیسے کیسے دل آزاریاں ہوئیں، اور سرکار نے فرمایا ما اودی نبی قط کما اودیت، سارے نبیوں کی زحمتیں اور اذیتیں ایک طرف جو انہوں نے برداشت کی، اور مجھ اکیلے مصطفیٰ کی اذیتیں ایک طرف۔ کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتوں کا سامنا کیا۔ وہ کون سی تکلیفیں تھیں؟ وہ بدنی تکلیفیں تو اگر ہم مقایسہ کریں اور تاریخ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی نکالیں تو سرکار دو جہاں کو جو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا اس سے تو کئی برابر زیادہ اور انبیاء کو اور نبیوں کو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں ہوئیں جتنی مجھے ہوئیں؟ وہ تھی روحی تکلیفیں، وہ تھی ذہن مبارک پر آنے والی تکلیفیں، وہ تکلیف جو نبی مکرم کو ہو رہی ہے۔ اچھا یاد ہے نا کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، سرکار کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ دور نبوت آخر کا ہے، یہ خاتم الانبیاء کا دور ہے، تو نبی کی نبوت تو چل رہی ہے، اور پھر ہم حیات نبی کے قائل ہیں۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ حیات نبی کا قائل ہے، ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ واقع رحلت ان کے بشری تقاضا ہے، مگر بشری تقاضے سے تو پہلے تھے نا وہ۔ جب ہم ان کو بشری تقاضوں سے پہلے سے مانتے ہیں تو بشری تقاضوں کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس وقت تھے کہ جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا، اور ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہر دور میں نبی مکرم کا وجود رہا، بلکہ نبی مکرم کا مقام تو پھر بلند ہے۔ نبی کے ایک غلام کی بات کروں، میرے ان بچوں جوانوں نے مولا علی کا ایک لقب سنا ہے، کرار۔ جب کرار کا لقب مولا کا ذہن میں آتا ہے تو تصور یہ آتا ہے کہ میدان میں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے تصور، یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، مگر بات تو اس سے زیادہ گہری ہے۔ کرار میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، ہر دور میں پلٹ پلٹ کر آ کر نبیوں کی مدد کرنے والا، ہر زمانے میں جو پلٹ کر کرار تکرار سے، کرار بار بار، کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے نا، مکرر کے خاندان کا لفظ ہے نا، جو بار بار آتا ہو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ لوگ یہ کیا بات کر گئے، پہلے شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آج ایک اور مل گئی، یہ تو روزانہ ہی کوئی نئی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے ان کی تسلی کے بھی میں کیا کروں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔
اور میرے جو سنی بھائی تشریف فرما ہیں، مجھے ابھی 2-4 نے تو آتے آتے بتا دیا کہ ہم پہلی دفعہ مجلس میں آئے ہیں. ایک صاحب نے تو کہا میں پہلی دفعہ مجلس میں آیا ہوں، آپ کو سننے آیا ہوں. تو مجھے تو اس ایک کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے. خاندانی جو آباء و اجداد سے مجلس کرتے آ رہے ہیں وہ پھر کسی اور وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ جو مجلس کا حسن ہے، یہ جو اس مجلس کا، اس جگہ کا حسن ہے، تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے مجھے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ کرار جو ابھی ہم نے تشریح کی ہے، ضمناً بات کی ہے، میرا اصلی مضمون نہیں تھا، لیکن مولا چاہتے ہیں شاید یہ بات بچوں تک جائے. بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کی ہے. روح القدس لیس بملکن، وہ فرشتہ نہیں ہے. جبریل ملک، جبریل فرشتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے روح القدس جبریل نہیں ہے. اور روح القدس ایدناہ بروح القدس، آیت سنا دی میں نے آپ کو، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. تو روح القدس اللہ تو ہے نہیں، تھوڑا گردن ہلا دو. روح القدس اللہ تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. تو مدد بھیجنے والا اللہ ہے، اور جسے مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہے روح القدس. اور روح القدس ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یعنی جبریل نہیں ہے. تو روح القدس نبی بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس ملک بھی نہیں ہے. تو تم نام بتاؤ کہ کون ہے. اور اگر تم بتانے کو تیار نہیں ہو تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کو، اسے علی کہتے ہیں. اللہ آپ کی ان توانائیوں کو محفوظ رکھے. یہ نعرہ لگانے والے کی بھی اور جواب دینے والے کی بھی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اظہار ہو رہا ہے اس کے کمالات کا، وہ اس گھرانے کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب نبی کو جو اذیتیں اٹھانا پڑیں، وہ کون سی اذیتیں ہیں؟ وہ ہیں روحی اذیتیں. جی میں اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اہل سنت عالم دین فرائض الصمتین میں، یعنی علامہ الجوینی فرائض الصمتین کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدہ 5 سال کی عمر میں نبی کے سامنے سے ایک مرتبہ گزری، جو روزانہ کا دستور طریقہ تھا، کہ سرکار نے بیوی کو دیکھ کے رونا شروع کیا. گریہ کر رہے تھے تو ایک محترمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بچی کو دیکھ کر ایسے کیوں روئیں؟ تو فرمایا میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، اور بیٹی بھی فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہو جی، اور باپ بھی رحمت للعالمین. کتنا دل نرم ہوگا، کتنا دل نرم ہے وجود مقدس کا. فرماتے ہیں مجھے یاد آتا ہے اس کے گھر میں مصیبت داخل ہوگی جو اس کے حق کو چھینے گی، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی، جو اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے، اور یہ آوازیں دے گی کہ یا محمد بابا مجھے بچاؤ، مگر میں رہوں گا ہی نہیں اس وقت جو اس کی مدد کروں. یہ پکارے گی میری مدد کرو، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور میری بچی ایسے ہی روتے روتے دنیا سے چلی جائے گی. بتائیے نبی مکرم کو جتنی اذیتیں ہوئیں کسی اور کو ہوئیں؟ جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے جی، وہ ان کے لیے جب بتائیں گے اپنی زوجہ کو کہ یہی تو بچہ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، تو نبی کو اذیتیں ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے ہوئیں اتنی کسی کو نہیں ہوئی. اب اس نبی کی محنتیں، مشقتیں، اذیتیں، وہ سب ایک بدلہ مانگ رہی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پلٹ آئیے فضائل کے باب میں. وہ ایک بدلہ مانگ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں نے برداشت کیا اس کا مجھے بدلہ چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا الا ہے نا بھائی، اللہ سے پہلے والا منفی ہو جاتا ہے، اللہ کے بعد والا اس باتی ہو جاتا ہے. لا الہ پھر اللہ کہہ کے اقراری ہو جاتا ہے، اس باتی ہو جاتا ہے نا. یہاں پر نہیں چاہیے مجھے کچھ الا المودۃ فی القربى، اتنی اذیتوں کے بدلے میں مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے بچوں سے پیار کرو. اب اور بلند پڑھ لیجئے صلوات.
ٹھیک ہے، توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب نبی اس کے بدلے میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں سے پیار۔ یہ ترجمہ جو سب نے کیا میرے عزیزو، میں نے بھی وہی کر دیا۔ مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے۔ آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، ترجمے سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے، بلکہ طالب علم ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے نا بھائی، جی ہاں، کسی نے بھی کیا، بزرگوں نے کیا، بعد میں ترجمے تبدیل ہوئے ہیں، ترجمہ ہے، اصلی اللہ کے الفاظ تو نہیں ہے، وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں۔ وہ مترجم نے، وہ بھی عالم دین تھے، وہ بھی محترم تھے، انہوں نے اس وقت میں جو ان کا علم تھا اس کے مطابق ترجمہ کیا۔ وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو کہتے میرا ترجمہ غلط ہے۔ کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی روایات ہیں جن کا ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ملتان میں یہ بات کر چکا ہوں، لہٰذا اس کو تکرار نہیں کروں گا، گلگشت میں مجلس میں یہ بات کر چکا ہوں۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے مولا حسین کے بارے میں، مولا نبی کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہی ترجمہ ہے جو ترجمہ غلط ہے، ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کب فرمایا نبی نے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں؟ نہیں بھائی، نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ اب کیسا ترجمہ ہے سب کے ذہن میں، اکثر کے ذہن میں، لیکن یہ نبی نے یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کی آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بھی ترجمہ کہ میرے قرابت داروں سے، اب قرابت داروں جمع بنا دیا، تم سے ایک سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے، اتنا بڑا کام لے کے اپنے سر پہ۔ نبی نے کب کہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے؟ قربا جہاں اس میں جنس مراد لی ہے اہل علم نے، وہاں قربا کوئی وزن ہے نا، کوئی لفظ ہے نا، اس کے ہم وزن الفاظ کا ترجمہ لایا جائے گا نا۔ قربا مؤنث کا صیغہ ہے، ایک بیوی تلاش کرنی ہے جو نبی کے قریب ترین ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے اجازت لے لی تھی، لہذا اس مزاج کے لوگ ذرا صبر سے مجھے سنیں گے۔ جی میں نے بتا دیا تھا کہ اہل سنت آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بی بی، تو وہ ایک بی بی کون ہے؟ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نبی کی زوجاؤں میں سب سے زیادہ نبی کے قریب، اور لفظ بھی عجیب سا کہہ دیتے ہیں، مجھ سے تو کہا بھی نہیں جائے گا، پیاری بی بی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب سے زیادہ جو سب سے عزیز بی بی ہیں نبی کو، وہ حضرت عائشہ ہیں۔ تو خود حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی ویسے بھی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے، جی پیر کہتا ہے جی میرا مرید بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں۔ تو جب خود حضرت سے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ قریب وجود اگر کوئی ہے نبی مکرم کے تو وہ سیدہ کا وجود ہے۔ تو اب جب یہاں جا کے بات ٹھہرتی ہے تو اب کیا کریں؟ اب وہ تھوڑا بہت علمی کارستانیاں اور کاریگریاں بھی ہوتی ہیں پھر، ٹھیک ہے، ہر کام میں کاریگری ہے، علمی کاموں میں بھی کاریگری ہے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے حدیث قصہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے یمنی چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور سیدہ نے وہ یمنی چادر لا کے دے دی۔ پہلے تو سلام ہو سیدہ کی چادر پر جو نبی کے ضعف کو دور کرے، اللہ اکبر، وہ سیدہ کی چادر ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات، ایک صلوات ہدیہ کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور بھی بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کے بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم و مغفور کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ بات بڑھے آگے، بہت روشن منزل ہے جس کے اندر میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں، اور آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں۔ ممتاز آباد میں انصر بھائی بہت عرصے بعد حاضری ہوئی ہے، مومنین کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کے توسط سے اللہ آپ کے پدر نسبتی کی مغفرت فرمائے، اور جو خاص حاجات ہیں، بچوں کا مستقبل، ان نوجوانوں کا،
تعلیمی دور اور رزق اور روزی کا دور اللہ کامیابی سے انہیں ہمکنار فرمائے. یہ جو پڑھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ملتان کی رونقیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے عمر میں صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. ان سب دعاؤں کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صل علی. تو پھر وہ کہ سیدہ مجھے چادر لا دو، بات بڑھے آگے. اور نبی مکرم نے چادر اپنے اوپر لی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیوی نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں، بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. اور امام حسن نے بھی جا کے سلام کیا کہ نانا میں چادر میں آ جاؤں. جی نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ خوشبو کیسی ہے جو انہی کو آتی ہے. جی دوسری بات یہ کہ ادھر تو امام حسن بھی تھے، تو کیوں فرمایا امام حسین نے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے نانا کی بھی اور بھائی حسن کی بھی خوشبو آ رہی ہے. حدیث کے ساتھ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، وہاں بی بی نے تو فرمایا کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ ہیں، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا کہ مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اس میں دو پیغام ہیں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب بڑا بیٹھا ہو تو بڑے کی بات ہونی ہے. یہ تربیتی پیغام ہے جوانوں کے لیے، بڑوں کے سامنے بڑے کی بات ہی ہوتی ہے. اور دوسرا پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دو خوشبوئیں کہاں ہیں جو علیحدہ آتی ہے؟ دونوں کی ایک ہی خوشبو تو ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور پھر فرمایا کہ جاؤ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ. امام حسین تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا اور نانا نے کہا چادر میں آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لے کر آئے. فرض محال کر رہا ہوں جو محال نہیں ہے. جی یہ بچے تھے، کم سن تھے، جناب زہرا نے بھیج دیا کہ نانا کے ساتھ چادر میں چلے جاؤ. آرام کرنے آئے تھے نا. مولا علی کو بھی فرما رہی ہیں کہ چادر میں، اور مولا علی بھی جا کے فرما رہے ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں. بھائی جب آرام کیا جا رہا ہوتا ہے تو آرام کیا جا رہا ہوتا ہے نا. عجیب منظر ہے یہ کہ پھر خود سیدہ آ کے فرماتی ہیں بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. اب تو بات ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے. اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں طالب علم ہوں مجھے جسم کا لفظ لا کے دکھاؤ. نبی نے جسم کی بات نہیں کی، نبی نے بدن کی بات کی ہے. جسم میں سر شامل ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہے. نبی فرما رہے میرے بدن میں ضعف ہے، ہمارے سر میں ضعف نہیں آتا. خبردار معمولی بخار پہ یہ مت کہنا کہ جو کاغذ قلم مانگ رہے ہیں ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، ان کے ذہن پر اثر نہیں ہوتا. بدن پہ ضعف ہے تو وہ کیسے دور ہوگا؟ تو فرما رہے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بھائی حسین جملہ ہے علامہ نقن صاحب کا. میں ہندوستانیوں میں یعنی بر صغیر کے علماء میں علامہ نقن صاحب کو زیادہ پڑھتا ہوں اور ایرانیوں میں آیت اللہ جوادی عاملی کو زیادہ پڑھتا ہوں. جی عارف عالم ہے، اللہ کے ولی عالم ہے. تو علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا. اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے کامل ہونے پر. جب تک یہ سب چادر میں نہیں آئیں گے ضعف بدن نبوت دور نہیں ہوگا. اور جب یہ سب ایک جگہ ہو گئے تو پھر یہ کامل ہو گئے. سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی محمد ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے. اور جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. کیا جواب آیا اللہ کا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا. جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے تو میں جبریل سے ہاتھ جوڑ کر کہوں جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ چادر میں کون ہے؟ آیتیں بھی 6000 سے زیادہ لائے ہو، روٹیاں بھی 12 لے گئے ہو، جھولا بھی جھلاتے رہے، تسبیح بھی پڑھتے رہے، تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تو جبریل کے اندر جب یہ کمال نہ ہو کہ ان کی معرفت حاصل کرے تو آج کا ملا کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ये कहें कि मुझे नहीं पता ये कौन है, और अल्लाह जवाब ये दे के हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अरबी ग्रामर के हिसाब से जानने वाले बैठे हुए हैं, अरबी ग्रामर के हिसाब से हम फातिमा मुकम्मल जुमला है। अगर इसके अव्वल और आखिर कुछ ना बोला जाए जुमला पूरा है। यानी अल्लाह ये जवाब दे रहा है ये सब फातिमा है। भाई एक जुमला मैंने अब तक नहीं पढ़ा किसी मेंबर से, बारहा सोचा कि ये क्यों रह गया, ये क्यों रह गया, आज जहन में है। अभी हदिया कर रहा हूं आपको अजीजाने गिरामी, जब ये चादर में होते हैं तो सब फातिमा होते हैं, जब ये बाहर आते हैं सब मोहम्मद होते हैं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब इन्हें पहचानना मुमकिन ना हो, जब इन्हें पहचानना नामुमकिन हो जाए तो ये फातिमा हो जाते हैं, और जब ये पहचानने में आ जाए तो ये मोहम्मद हो जाते हैं। जी, अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद, और हम फातिमा में कोई तजाद है? जी, ये सब मोहम्मद हैं तो ये सब फातिमा कैसे हैं? जब ये सब मोहम्मद हैं, अच्छा फिर यहां सब मोहम्मद हैं, वहां सब अली हैं। या इब्लीस मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ए शैतान, है इब्लीस, तुझे सजदा करने से, आदम को सजदा करने से किसने रोका था? जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मुतकब्बिर हो गया था या अलियों में से था? आलीन अली की जमा है भाई। यानी जब ये वहां होते हैं तो सब अली होते हैं, यहां आते हैं सब मोहम्मद होते हैं, चादर में आ जाए सब फातिमा होते हैं। जी, सलवात पढ़ लें सैयदा की जात पर। और जब हम कामिल हो गए तब मेरे बाबा ने फरमाया हा औलाए अहलो बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। ये मेरे अहले बैत हैं। अब वो कारीगरी भी सुनाऊं? थोड़ा सा गर्दन हिला दे भाई। कारीगरी ये कि जो है जहां तक है वो तो मैं भी मानूंगा और मानना पड़ेगा, नहीं मेरे ना मानने से क्या हो जाएगा जी। कि बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा अलैहिस्सलाम चादर को पकड़कर हटाना चाहती थी कि वो भी अंदर आ जाएं, और आते हुए फरमाया या रसूलल्लाह अना मिनहुम, मैं भी इनमें से हूं। तो नबी ने चादर का कोना खींचा और फरमाया अंते अलल खैर, तुम खैर पर हो, अहले बैत में नहीं हो। अब इससे तो इनकार हो नहीं सकता था कि ये मंजर था। अच्छा, देखने वाले भी घर वाले थे, मसला भी घर का था, लिहाजा बात तो बहुत मजबूत थी। तो अब क्या करें? तो जो कारीगरी है वो ये कि नबी ने फरमाया तुम इन सबसे अच्छी हो। देख ली कारीगरी आपने? खफा तो नहीं हो रहे आप मुझसे कि नबी ने चादर का कोना, भाई नाराज तो नहीं हो रहे, बोल दो। नबी ने चादर का कोना वापस पकड़ के खींचा, उसे रोका कि बीबी अंदर ना आए, और फरमाया अंते अलल खैर, तुम खैर पर हो, ये अहले बैत हैं, तुम खैर पर हो। तो गोया नबी ने फरमाया कि तुम इन सबसे ज्यादा अच्छी हो। जाहिर है कोई कारीगरी कर सकता है तो हम भी तो हुनर कर सकते हैं जी। हमें भी तो सोचना होगा ना कि इसका जवाब क्या है। इसका जवाब अर्ज करूं? उलमा ने ये चाहिए, कोई मैं पहली दफा, कोई मेरी मेहनत नहीं है, ये बुजुर्गों की मेहनत है, मैं नकल कर रहा हूं। ये बातें, ये चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, ये बहस व मुबाहिसे हुए हुए हैं, पुरानी बातें हैं। तो सरकार ने फरमाया तुम खैर पर हो, तो क्या कहा कि नबी ने फरमाया तुम इन सबसे अच्छी हो। तो पहली बात तो ये है
کہ عجیب بات نہیں ہے؟ چادر میں کچھ کو لے کر کہا جو باہر والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. اچھا یہ والی اگر منظر ہضم ہو جائے تو ایک اور منظر دکھاتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں دھوپ میں اپنے بھائی کو کھڑے کر کے کہا کہ جس کا میں بھائی ہوں اس کا یہ بھائی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے. یہ ساری بتانے کے لیے کیا اتنے اہتمام کی ضرورت تھی؟ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا بھائی ہوں، جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہ تو آپ ویسے ہی بتا سکتے تھے، کہیں بھی بتا سکتے تھے. یہ غدیر میں اتنا کچھ سجا کر یہ نبی مکرم چادر میں لے کے فرما رہے ہیں جو اندر ہیں وہ کم ہے معاذ اللہ، جو باہر ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. پھر بھول گئے کہ نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں اولائے اہل بیتی وہ خاصتی وہ ہامتی، یہ میرے خاص ہیں. خاص سمجھ میں نہیں آ رہے، ہامتی یہ میرے حمایت یافتہ ہیں. لحمہم لحمی، میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھول گئے جس چادر کے باہر والوں کو تم چادر والوں سے افضل کہہ رہے ہو اس چادر میں خود نبی ہے. نبی بھی اسی میں، تم کہہ رہے باہر والے ان سے زیادہ اچھے ہیں. پھر کیا کریں بھائی، آگے کچھ بات تو بنی نہیں. تو کہنے لگے کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی. کبھی کوئی بیٹی اپنی، اچھا تسلی دیجئے، آپ میرے اس مضمون کو سننا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کوئی بیٹی، اب قاعدہ اعلان، کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی. تو بھائی قائم رہنا اس بات پر کہ اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہوتی. تو پھر قائم رہنا، پھر کیسے کہو گے کہ نبی مکرم حضرت آدم سے افضل ہے؟ پھر کیسے مانو گے کہ نبی مکرم حضرت ابراہیم سے افضل ہے؟ حضرت ابراہیم جد اعلیٰ ہیں نبی مکرم کے. حضرت اسحاق سے 600 سے زیادہ نبی آئے، مگر حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں. حضرت ابراہیم کے 2 بچوں سے نسل چلی. حضرت اسحاق سے تو 6000 کچھ نبی آئے، معاف کیجئے گا 600 کچھ نبی آئے، اور حضرت اسماعیل سے صرف ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. جب حضرت زید شہید زیدی سادات کا بھی مہمان ہوں تو حضرت زید شہید سے جب کہا حاکم نے، جابر نے، کہ تم تو کنیز کی اولاد ہو جی. حضرت زید شہید ایک سندھ کی کنیز تھیں جو حضرت مختار نے ڈھونڈ کر، یعنی تلاش کیا کہ باکردار، تمام تر اعتبار سے اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور کمالات پائے جاتے ہوں، مجھے کوئی بیوی دو جو میں امام سجاد کو ہدیہ بھیجوں. تو حضرت مختار نے، حضرت بی بی پاک دامن کو بھی انہوں نے یہاں بھیجا. حضرت مختار نے، یہ حضرت بی بی پاک دامن بھی مولا علی کی بیٹی جی، یہ جناب زینب کی بہن، حضرت مسلم کی زوجہ، ان چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی ماں. کیا مصیبت ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ بچے کہاں رہ گئے، شوہر کہاں رہ گیا، ماں کہاں آ گئی جی. حرم امام رضا نے تصدیق کی ہے بی بی کی کہ بی بی رقیہ بنت علی ہیں. امام رضا کے حرم کے ریسرچ سینٹر نے، شعبہ تحقیقات نے 2 صفوں کی تحقیق بھیجی ہے. 10 سال تحقیق کی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خواہش پر. جب اس مزار بنانے کے لیے انہوں نے مشہد خط لکھا کہ آپ کیونکہ اہل بیت کے مزاروں میں سب سے بڑا مزار آپ کے پاس ہے، وسائل آپ کے پاس زیادہ ہیں، تو ہمیں تحقیق اور تصدیق کر کے دیں کہ یہ بیوی حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں. 10 سال لگائے ایرانیوں نے، محققین نے، اور پھر 2 صفوں کا خط لکھا ہے. میں نے جب یہ انصر بھائی 2 سال پہلے جب یہ ایک جگہ بات کی تو خود میرے قبیلے کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب یہ کہاں سے لے آئے اور یہ وہ. تو پھر ابھی جو میں مشہد تھا، زیارت کے لیے گیا تھا، تو میں نے دوبارہ جا کے حرم میں ان سے کہا جی یہ لیٹر آپ کا ہے، اس کی تصدیق دوبارہ مہر لگا دیجئے کہ آپ نے جاری کیا تھا 10 سال پہ، 2014 یا 15 میں. تو انہوں نے دوبارہ مہر لگا کے دیے. وہ میرے پاس دوبارہ مہر شدہ، تازہ ترین مہر شدہ لے کر آیا ہوں ابھی میں. اب جب ہر جگہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ کی رائے، ماہر کی رائے، تو جب ماہر بتا رہے ہیں تو مان کیوں نہیں رہے جی. تو بی بی کو حضرت مختار نے یہاں بھیجا. حضرت مختار نے ہی حضرت زید شہید کی والدہ کو، امام سجاد کو ہدیہ بھیجا، جن سے حضرت زید شہید دنیا میں آئے. سندھ کی ظاہراً ماتلی اور تلہار اور ان علاقوں سے کچھ جو شواہد ملتے ہیں وہ ان علاقوں سے وہ بی بی تھیں.
تو کہنے لگا تم تو کنیز کی اولاد ہو. تو حضرت زید شہید نے ہونٹ کٹا ہوا تھا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کچھ دیر بعد شہید ہونا تھا انہیں جی. دربار میں انہیں گرفتار کر کے لائے تھے, سارے عزیز ان کے سامنے مارے جا چکے تھے. تو حضرت زید شہید نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے میں کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, جس میں اس نے الجھ کے کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو. تو حضرت زید شہید کا بڑا تاریخی جملہ ہے, فرماتے ہیں ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ حضرت زہرا پڑھایا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر ہم بنی ہاشم والے بولنے میں, بات کرنے میں ہنر اور مہارت رکھتے ہیں. اس خطبے میں حضرت زید شہید نے اس بات کا جواب دیا, اور تو نے یہ کہا, اور تو نے یہ کہا, ایسے جواب دیا, اور کہا تو نے یہ کہا کہ میں کنیز کی اولاد ہوں. اگر کنیز کی اولاد ہونا کوئی کمی ہوتی تو خود ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت اسماعیل کی اولاد ہے, اور حضرت اسماعیل کی ماں کنیز تھی. خطبہ ہے مولا سجاد کا. اب بہرحال یہ بحث کبھی اور کے لیے چھوڑ دیجئے, امام جناب زید شہید کا یہ خطبہ کسی اور موقع کے لیے بیان ہو, کیا حسین اس کے اندر پیغامات ہیں. بات اتنی ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت اسماعیل سے, اور سرکار دو جہاں تمام تر کمالات کا مجموعہ, اور جو کمالات کا مجموعہ ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نظر آئے نہیں ہے, ہضم والی بات نہیں ہے تو لفظ بہتر کروں, کسی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے, کسی کے ہاتھوں کا بوسہ لے, اور کسی کو اپنی جگہ پر بٹھائے. بھائی نقن صاحب پھر مجھے یاد آ گئے, نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے قام الیہا وقبل یدیہا واجلسہا فی مجلسہ, آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے, ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. نقن صاحب کہتے ہیں حدیث رک جاتی ہے, خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر نبی مکرم کھڑے رہتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ الامر فوق الادب, امر حکم ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب نبی فرما دیں گے فاطمہ بیٹھو, تو حکم میں نبی پا کر بی بی بیٹھیں گی, کیونکہ ادب سے زیادہ حکم کو اہمیت حاصل ہے. سب نے لکھا ہے نا سنی شیعہ نے کہ محشر میں جب سواریاں سجیں گی تو سب سے آگے سیدہ کی سواری ہوگی. نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو تبعثو فاطمہ امامی علی العدبہ, فاطمہ ایک سواری پر بیٹھی ہوگی جو سواری میری سواری کے آگے چلے گی. لفظ امامی, امام آگے کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں, اور آگے کی جگہ کو کہتے ہیں امام. دونوں لفظ صحیح ہیں, امام اور امام. فرماتے ہیں فاطمہ تو تبعثو امامی علی العدبہ, فاطمہ ایک سواری پہ بٹھا کے لائی جائے گی جو عذبہ نامی ہوگی. پھر سرکار نے فرمایا اس کی زین کیسی ہوگی, اس کی رکابیں کیسی ہوں گی, اس کی باغیں کیسی ہوں گی, اس کے ماتھے پہ کیا سجایا ہوا ہوگا. میری فاطمہ کے لیے خاص سواری بنائی جائے گی اور فاطمہ کو اس پہ بٹھایا جائے گا. فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی, اور میری سواری کے پیچھے یبعث علی علی ناقتی, علی میرے ناقے پہ بٹھا کے لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ, حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے. وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَّابِ, اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. قافلہ ہدایت ترتیب پائے گا محشر میں, جس کی سالاری جناب زہرا کر رہی ہوں گی. اور جب وہ سواریاں چلیں گی, بی بی چلیں گی, تو ساری سواریاں چلیں گی. محشر میں سیدہ کی سالاری میں سارے ہادیوں کی سواریاں آ رہی ہوں گی. آگے آگے سیدہ جا رہی ہیں کہ جب عرش کے سامنے سے سواری گزرے گی تو آپ آواز دے کر کہیں گی میری سواری روک دو. عرش الہی کے سامنے سیدہ کی سواری رک جائے گی. آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, مجھے آج انصاف چاہیے, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا, یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے کربلا میں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آوازیں بلند ہو گئیں, حق ہے, استقبال کر رہے ہیں آپ مصائب کے بیان کا. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں,
ख़ास तौर पर इमाम सादिक और इमाम रज़ा ने ऊंचा बुलंद रोने वालों को अपनी दुआओं से नवाजा है। जी क्या फरमाएंगी? मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूर था। मैं पहले तो सैयद मोहम्मद नकवी मरहूम व मग़फ़ूर के बच्चों से, उनकी बेटियों से, बेटों से, दामादों से कहूँगा कि यकीनन एक मोहब्बत करने वाला, समझाने सिखाने वाला, पढ़ाने तरबियत करने वाला चला गया और महरूम हो गया घराना उनसे। मगर सलाम हो उस बेटे पर जो बाबा के लाशे पे आ रहा है और लाशा पहचानने में नहीं आ रहा कि ये लाशा किसका है। जब पहुँचे हैं ना इमाम सज्जाद इमाम हुसैन के लाशे पर, तो इमाम हुसैन का लाशा इमाम सज्जाद से पहचाना नहीं गया और लाशे को देख देख कर हालत इतनी गैर हो रही थी कि लगता था कुछ ही देर में रूह परवास कर जाएगी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। और सुनेंगे अज़ादारो, जनाबे ज़ैनब को जालिमों ने कहा कि सारे बच्चों और बीवियों को ऊँट पर आप बिठाएं। बीबी ने सारी बीवियों को ऊँट पर बिठाया है। कभी जनाबे रबाब को सहारा दिया, कभी जनाबे उम्मे लैला को सहारा दिया, हर बीबी को ऊँट पर बिठाया। सुनेंगे, मगर खुद ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था। किस मुसीबत से जनाबे ज़ैनब ऊँट पर बैठी हैं, तभी तो बैठते हुए बार बार नहर की तरफ रुख कर रही थी और आवाज दे दे कर कहती थी, अब्बास तुमने मदीने में सवार किया था। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय गम अहले बैत के हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। जो जहाँ बैठा है जिसे रोना आ रहा है, जिसके मजहब में रोना जायज़ है, वो तकल्लुफ़ ना करे। अज़ादारो, 2-4 जुमले पढ़ूंगा, मुझे अजान का वक्त करीब है, मगर मुझे अंदाज़ा है कि कितना टाइम है मेरे पास। मेरे साथ रहिएगा। अज़ादारो, जब जनाब ज़ैनब इस मुसीबत से ऊँट पर बैठी तो उन्होंने दूर से देखा कि ज़ैनुल आबिदीन का हाल गैर हो रहा है। उधर भाई से वादा कर चुकी हैं कि तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगी, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करूंगी। आप रो रहे हैं ना, कहाँ कहाँ जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के बच्चों को नहीं बचाया। एक जालिम कहता है, जब खैमे जल रहे थे तो मैंने दूर से देखा कि एक बीवी जलते हुए खैमे में जाना चाहती है और जलते हुए खैमे की चोप से जाके उसका सर लगता है और फिर वो रास्ता बदल के खैमे में जाना चाहती है। तो वो कहता है, मैं ये समझा कि किसी ने इसके सर पे चोट मारी है जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है। तो कहता है, मैं दौड़ता हुआ करीब आया और मैंने कहा, बीबी तुम्हें नजर नहीं आता आगे आग जल रही है? तो वो बीबी मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फीहा अलीलुन, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। और वो बीबी उस जलते हुए खैमे में चली गई, अपने पुष्प पर ज़ैनुल आबिदीन को उठा के लाई। वो कहता है, तब मुझे पता चला ये अली की बेटी ज़ैनब है। कैसे कैसे इमाम हुसैन की अमानतों को बचाया है। जब देखा मेरी बीबी ज़ैनब ने कि ज़ैनुल आबिदीन का हाल गैर हो रहा है, तो एक मर्तबा खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। रो रहे हैं ना आप, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। हम ये मसाइब पढ़ते हैं तो हमारा दिल चिर जाता है, हमारा जिगर फटने लगता है, आंखों से आंसू आते हैं कि जब जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा था कि बताओ मेरे अब्बास के बाजू कट गए थे तो वो घोड़े से कैसे गिरा होगा। तो मेरा तो मातम इस बात पर है कि कोई बताए तो सही, ज़ैनब सवारी से कैसे गिरी होंगी। जब एक मर्तबा मेरी बीबी सवारी से गिरी हैं तो इमाम सज्जाद ने बाबा का लाशा छोड़ दिया, आगे बढ़कर फूफी को सहारा दिया और एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? तो बीबी ने फरमाया, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। अब एक मर्तबा इमाम सज्जाद का जुमला है, फरमाया, फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। जब आई है ना भाई के लाशे पर, तो लाशा घोड़ों के सुमों से पामाल शुदा था। सख्त जुमला है जो मक्तल में ना हो तो मैं बयान ना करूं। इमाम हुसैन की पसलियां कमर से निकल रही थी। इमाम का लाशा जनाबे ज़ैनब से पहचाना नहीं गया। तो एक मर्तबा आवाज देकर कहा, अंत अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? और फिर बंधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं, बस 2 जुमले और कह रहा हूं। बंधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया और एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान। या अल्लाह, हम अहले बैत के पास इससे बड़ा हदिया देने को नहीं था, हम अहले बैत से इसको कबूल कर ले। और फिर अज़ादारों बैठ गई इमाम के लाशे के बराबर में और लाशे को देख देख के रोने लगी।
امام نے سہارا دیا، پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. اے میرے بیٹا، میں کم سن تھی اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے وارثوں کو پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما. اس شہر پر اپنا رحم کرم نازل فرما، یہاں کے رہائشیوں کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، صلاحیتوں میں تعلیم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم نازل فرما، ہمارے داخلی معاملات کو بہتری عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. سورہ فاتحہ